آج ہم ایک ایسے واقعے کے بارے میں جاننے والے ہیں جس میں جہاز میں موجود دونوں پائلٹ کی ڈیتھ ہو گئی اور 2 گھنٹے تک جہاز ہوا میں اڑتا رہا۔ یہ سننے میں تو بہت ہی زیادہ شوکنگ لگ رہا ہے۔ یہ واقعہ 14 اگست 2005 کا وقت صبح 9:07 جب ہیلونس کی فلائٹ 522 لارانکا کے ایئرپورٹ سے ایتھینا کے شہر کے لیے روانہ ہوئی۔ جہاز میں تقریباً 121 لوگ سوار تھے۔ جہاز کے پائلٹ کا نام ہنس مارٹن تھا۔ اس کے پاس 16,900 آورز فلائنگ کا ایکسپیرینس تھا اور اس کے ساتھ کو پائلٹ جو اپنی زندگی میں 7,549 آورز تک فلائنگ کر چکے تھے۔ رن وے سے ٹیک آف کرنے کے 5 منٹ بعد جہاز 12,040 فٹ کی بلندی پر پہنچ گیا۔ زیادہ بلندی پر جہاز میں ایک الارم بجنے لگا، لیکن یہ پائلٹ کو دیکھ کر بہت ہی عجیب لگا کیونکہ یہ الارم تب بجتا ہے جب جہاز ٹیک آف کرتا ہے۔ اس لیے انہوں نے فوری ایئر ٹریفک کنٹرولر سے رابطہ کرنے کا فیصلہ کیا اور جیسے ہی ان کا رابطہ ایئر کنٹرولر سے ہوا، جہاز میں موجود کئی الارم ایک ساتھ بجنے لگے اور الارم اتنی تیزی سے بجنے لگے کہ ATC کو ان کی آواز بھی نہیں سن رہی تھی۔ اور جہاز میں اس قدر خرابی کے بعد جہاز کا ماسٹر الارم بھی بجنے لگا، جس کا مطلب یہ تھا کہ جہاز کے بہت سے سسٹم ایک ساتھ اوور ہیٹڈ کر گئے ہیں۔ اور جب پیسنجر کو اس بات کا علم ہوا کہ جہاز میں خرابی ہے تو سارے جہاز میں ہلچل مچ گئی اور بہت سے سسٹم اوور ہیٹڈ ہونے کی وجہ سے پیسنجر کو سانس لینے میں بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اور جہاز میں آکسیجن کم ہونے کی وجہ سے پیسنجر کے سامنے آکسیجن ماسک آٹومیٹک آ گئی اور اس وقت جہاز 18,000 فٹ کی بلندی پر تھا۔ اور تھوڑی دیر بعد جب جہاز کا رابطہ ATC سے مکمل طور پر ختم ہو گیا، اس کے بعد ATC نے بہت کوشش کی لیکن ان کو جہاز کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ اس خطرے کو دیکھتے ہوئے وہاں کی گورنمنٹ نے 2 فائٹر جیٹس کو اس فلائٹ کو ڈھونڈنے کے لیے بھیجا اور کچھ دیر بعد فائٹر جیٹس نے اس فلائٹ کو ڈھونڈ لیا۔ اور جب فائٹر جیٹس یہ دیکھنے کے لیے فلائٹ کے پاس آئے تو وہ دیکھ کے حیران ہو گئے کہ کوئی بھی پیسنجر ان کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا اور سب لوگوں کے سر نیچے کی طرف جھکے ہوئے تھے کیونکہ آکسیجن کی کمی کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اور جب فائٹر جیٹس نے پائلٹ کی طرف دیکھا تو وہ بھی بے ہوشی کی حالت میں تھے اور جہاز خود بخود اڑ رہا تھا۔ اور فائٹر جیٹس نے دیکھا کہ ایک شخص کیبن سے نکل کر جہاز کو کنٹرول کرنے کی جانب جا رہا ہے اور کچھ دیر بعد پائلٹ سیٹ پر بیٹھے اس پیسنجر نے جہاز کو مکمل طور پر کنٹرول کر لیا، لیکن شاید اس کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ وہ ایک اور بڑے خطرے کا سامنا کرنے والا ہے۔ اور وہ خطرہ یہ تھا کہ جہاز کے دونوں انجن کچھ دیر بعد کام کرنا بند کر گئے اور جہاز تیزی سے زمین کی طرف آنا شروع ہو گیا۔ اور پائلٹ سیٹ پر بیٹھے اس آدمی نے اس کو کنٹرول کرنے کی بہت کوشش کی لیکن اس کو بڑے جہاز کا کچھ زیادہ ایکسپیرینس نہیں تھا۔ اور کچھ دیر بعد جہاز زمین کے ساتھ ٹکرا گیا اور جہاز میں موجود 121 پیسنجر اور 2 پائلٹ کی ڈیتھ ہو گئی۔ اور پھر اس کے بارے میں بہت ہی ریسرچ کی گئی کہ آخر یہ حادثہ پیش کیوں آیا۔ اور فرینڈز، آپ کو یہ بات سن کے حیرانگی ہوگی کہ ایک چھوٹی سی لاپرواہی 121 لوگوں کی موت کا سبب بن گئی۔ اور فلائٹ سے ایک دن پہلے جب جہاز کی سروس ہو رہی تھی تو ایک بٹن جو آٹو کی بجائے مینول پر تھا اور یہ بٹن 121 لوگوں کی موت کی وجہ بنا۔ فرینڈز، اس بٹن کا کام جہاز کے اندر آکسیجن پوری کرنا تھا اور آکسیجن کی کمی کی وجہ سے پیسنجر کی ڈیتھ ہو گئی اور ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے کتنے بڑے حادثے کا سامنا کرنا پڑا۔ فرینڈز، سروس کے بعد نہ تو ورکر کی نظر اس بٹن پر پڑی اور نہ ہی پائلٹ کی۔ اور آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے کہ یہ غلطی پائلٹ کی ہے یا پھر ورکر کی؟ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے خیالات کو کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔